السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے جس ٹاپک پہ بات کی تھی وہ تھا ڈیفینیشن آف ریلیجن، جبکہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے افیکٹ آف ریلیجن آن ہیومن لائف، یعنی مذہب کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں یا مذہب انسانی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے یا اسے متاثر کرتا ہے۔ مذہب کیونکہ نام ہے خدا اور بندے کے درمیان ریلیشن کا، اور یہ ریلیشن بھی ایسا ریلیشن ہے جو انسان کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات تک، یا بلکہ یوں کہیے کہ وفات کے بعد کی زندگی تک جو ہے وہ جڑا رہتا ہے۔ کیونکہ ریلیشن کافی لمبا ہے اس لیے یہ اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ مذہب کے انڈر انسان اپنی انڈیویجول لائف یعنی انفرادی زندگی میں اور سوشل لائف یعنی سماجی زندگی کے اندر اچھی باتوں کو لرن کرتا ہے، اچھے مینرز کو، اچھی ہیبٹس کو اڈاپٹ کرتا ہے، بیڈ مینرز اور بیڈ جو ہیبٹس ہیں ان سے اوائڈ کرتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان مذہب کے انڈر رہتا ہے اس کی لائف کا جو سٹرکچر ہے وہ اتنا ہی زیادہ بیلنس میں بھی رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن لائف میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ ہیومن تھنکنگ کا ہوتا ہے، وہ ہیومن بلیفز کا ہوتا ہے۔ ہیومن تھنکنگ جو ہوتی ہے، کیونکہ انڈیویجول لائف یعنی انفرادی زندگی کے اندر فرد کے اوپر حکمرانی کرتی ہیں، اور سوشل لائف میں بھی ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جو دوسروں کے ساتھ بیہیویئر ہوتا ہے اس پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اخوت ہے، مساوات ہے، برداشت ہے، ایمانداری ہے، محبت ہے، قربانی، محتاج اور بے سہارا لوگوں کی مدد ہے، یہ جتنے بھی اچھے اصول ہیں، یہ جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، یہ سب کی سب جو ہے وہ مذہبی تعلیمات کی روشنی میں ہی انسان میں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی زندگی کے اندر انسان کو جب بہت زیادہ چیلنجز جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمت اور طاقت انسان کو کون دیتا ہے؟ مذہب ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ ہمت بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے، نا امیدی کے لمحات میں انسان کا دفاع کرتا ہے اور اسے ہر حال میں اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل کرنا جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ کیونکہ ہیومن لائف کے اندر بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جب انسان جو ہے وہ پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اور جب وہ پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو ہمت بھی کھو دیتا ہے، اپنا حوصلہ بھی کھو دیتا ہے۔ تو ایسے حالات میں مذہب جو ہے وہ اندھیرے کے اندر امید کی کرن بن کر انسان کے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ انسان میں غیرت پیدا کرتا ہے، خودداری پیدا کرتا ہے، اسے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے منع کرتا ہے، اسے محنت کر کے جو ہے وہ کمانے کی جو ہیبٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی تلقین کرتا ہے، علمی اور سائنسی ترقی کے لیے جذبہ فراہم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی تمام چیزوں کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علم کو، اپنی عقل کو اور اپنی قوت کو جو ہے وہ بروئے کار لا کر کائنات کی تمام چیزوں کو تسخیر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر علمی اور سائنسی ترقی میں بھی اپنا رول جو ہے وہ ادا کرے۔ یہ تو تھا انفرادی زندگی کے اندر مذہب کا رول۔ تو جو اجتماعی زندگی ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اجتماعی زندگی میں انسان جب خاندانی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو یہ خاندان بنانے کا جو شعور ہے وہ بھی انسان کو مذہب نے ہی عطا کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خاندان بنانے کے لیے میاں بیوی کا ملاپ، رشتوں پر اعتماد، پھر خاندانی نظام کو آگے بڑھانے کا شعور، اس کو سنوارنے کا شعور، یہ سارا کچھ انسان کو مذہب نے ہی دیا ہے۔ مذہب ہی ہمیں بتاتا ہے کہ مرد اور عورت کا ریلیشن جتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا سوسائٹی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی، کیونکہ خاندان مل کر جو ہے وہ سوسائٹیاں بناتے ہیں، خاندان مل کر معاشرے بناتے ہیں، تو خاندان جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے اتنی ہی زیادہ سوسائٹی بھی جو ہے وہ مضبوط جو ہے وہ ہوگی۔ سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد ہے، مل جل کر رہنا، پھر بڑوں کا عزت و احترام،
छोटों से मोहब्बत, उनसे शफ़क़त करना, फिर हकूक़ व फ़राइज़ का जो तयन किया गया है, ये सब कुछ इंसान की सोच नहीं है बल्कि मज़हब का ही इंसान को अता करदा गिफ्ट है। फिर उसके बाद मुआशरे से निकलें तो आगे रियासत का जो तसव्वुर है, रियासत का तसव्वुर भी मज़हब ने दिया। मज़हब ने ही बताया कि किस तरह जो है वो इदारों को जो है वो वजूद में लाया जाए, किस तरह समाजी इदारे जो है वो कायम किए जाएं। लोगों की फ़लाह व बहबूद का कॉन्सेप्ट भी मज़हब ने ही दिया था। फिर नेशनल लेवल से निकल कर जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि मज़हब ही है जो कि हमें नज़र आता है, और तमाम दुनिया को उस मज़हब ने ही जो है वो ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी इदारे हमें नज़र आते हैं, तंजीमें नज़र आती हैं, तो यहाँ पे भी मज़हब ही हमें अपना किरदार जो है वो अदा करता नज़र आ रहा है। फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रेजेंट एज के अंदर जो सिचुएशन है, प्रेजेंट एज में हम न्यूज़ देखते हैं कि न्यू जनरेशन जो है वो ये समझती है कि मज़हब से दूर रहकर ही वो एक सक्सेसफुल लाइफ जो है वो गुजार सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी ये है कि इंसान जो है वो मज़हब से जितना ज़्यादा दूर होता है, ज़िल्लत और रुसवाई उसके उतना ही ज़्यादा जो है वो करीब हो जाती है। तो गोया मज़हब ने इंसान की इनफरादी ज़िंदगी में भी उसको रहनुमाई मुहैया की, मज़हब ने ख़ानदानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी इंसान को दिया, मज़हब ने मुआशरों का तसव्वुर दिया, रियासतों का तसव्वुर दिया। फिर उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो ताल्लुकात हैं उनका तसव्वुर भी मज़हब ने ही इंसान को दिया। अब इंसान मज़हब से जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी ही ज़्यादा परेशानियां जो हैं उनके अंदर घिर जाएगा, और जितना ज़्यादा इंसान मज़हब के करीब रहेगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो परेशानियों से भी दूर रहेगा।